سلطان صلاح الدین ایوبی عالم اسلام کی تاریخ کے وہ عظیم فاتح اور بے مثل قائد ہیں جن کی عظمتوں کو اپنوں ہی نے نہیں غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ دنیا کی تاریخ سلطان ایوبی کے تذکرے کے بغیر بالکل ادھوری ہے۔ جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے، میرے خیال میں مسلمان بادشاہوں میں سے شاید ہی کسی کو اتنی عظمت، مقبولیت اور محبوبیت نصیب ہوئی ہو جتنی کہ سلطان کو۔ سلطان صلاح الدین ہر اسلامی مجاہد کے لیے ایک مثال ہیں، ہر مسلمان قائد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ایک عالم کے لیے بھی مشعل راہ ہے اور ایک سپاہی کے لیے بھی۔ ان کے حالات میں ایک حکمران کے لیے بھی رہنمائی کے اسباق ہے اور ایک ماتحت کے لیے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سلطان کی زندگی کا ہر ورق ایک نصیحت اور ایک پیغام ہے جس کو اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی اپنی اس سیریز کو شروع کرتے ہیں۔ یخ بستہ یورپ کے تنگ و تاریک اور پرہجوم بازاروں میں اس قدر رش اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ ان دنوں چوکوں اور بازاروں میں خچر پر سوار ایک پستہ قد سیاہ فام فقیر چیختا چلاتا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دم سادے اس کی پکار سنا کرتے تھے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد دھاڑے مار کر رونے لگتے۔ اس کی زبان شعلے اگلتی تھی، اس کے ایک ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ جھنجھنا اٹھتے تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں، وہ صلیب اور مرکز مسیح کی کس کس طرح سے توہین کر رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا تھا کہ یروشلم ان کی میراث ہے جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ فرانس کا ایک راہب پیٹر ڈی ہرمٹ تھا جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ شروع سے شدت پسند اور تند مزاج تھا۔ خود بعض یورپی مورخین اسے پاگل اور جنونی قرار دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ رہتی نسلوں تک ناقابل تلافی اجتماعی نقصانات سے دوچار کرتے چلے آئے ہیں۔ پیٹر ڈی ہرمٹ سن 1992 میں راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ القدس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے کیسر کو شکست دے کر نصرانیت کو بحیرہ روم کے پار دھکیل دیا۔ تب سے فلسطین کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ القدس ہی میں نصرانیوں کی خود ساختہ مرکز مسیح بھی تھی، جسے ان کے سب سے مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے نصرانیوں کی ان مذہبی یادگاروں کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ عیسائی اپنے مذہبی مرکز کی بازیابی کا خواب صدیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کا مسلمانوں پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ نصرانیوں کو مسلم معاشرے میں کوئی تکلیف لاحق نہیں تھی، ان کے گرجے بھی محفوظ تھے اور جان و مال بھی۔ مسلم امراء کے ہاں کسی فن میں مہارت رکھنے والے عیسائی افراد کو باعزت منصب بھی دیے جاتے تھے۔ ہارون الرشید کے دور میں عیسائی بادشاہ کے ساتھ القدس آنے والے عیسائی زائرین کے حوالے سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، مسلمان اس کی بھی پابندی کرتے تھے۔ ارض مقدس کو یورپی سیاحوں اور زائروں کے لیے کبھی بھی بند نہیں کیا گیا تھا، مگر زیارت کے لیے آنے والے نصرانی تمام سہولتیں ملنے کے باوجود اپنے مذہبی مرکز کو مسلمانوں کے پاس دیکھ کر جلتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مالداری اور خوشحالی دیکھ کر بھی انہیں شدید حسد ہوتا تھا، اور وہ یہ جذبہ لے کر اپنے وطن کو لوٹتے تھے کہ کسی طرح اس سرزمین کی دولت اور وسائل پر قابض ہو جائیں۔ صدیوں سے پنپنے والا یہ حسد، جذبہ انتقام اور ہوس مال ملک گیر صلیبی جنگوں کے اصل محرکات تھے۔ صلیبی جنگوں کے باقاعدہ آغاز سے تقریباً 1.5 صدی قبل حلال و صلیب میں شدید تناؤ کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ 4 صدی ہجری میں عباسی خلافت بے اختیار ہو کر شیعہ امراء کے زیر اثر آ چکی تھی اور عالم اسلام کی وحدت ختم ہو چکی تھی۔ ریاست خود مختار منتشر اور کمزور تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کیسر روم کا سالار نیکوفورس شام کے ساحل پر قابض ہو گیا۔ سیف الدولہ نامی ایک حاکم اس سے لڑتا رہا، مگر 356 ہجری میں اس کی وفات کے بعد نصرانیوں کی ہمت بڑھ گئی اور 361 ہجری میں وہ دیار بکر تک قابض ہو گئے۔ یہ لڑائیاں صلیبی جنگیں نہیں کہلاتی، مگر ان کی تمہید مانی جاتی ہیں۔
نصرانیوں کی یہ فتوحات پائیدار ثابت نہ ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے علاقے کچھ مدت کے بعد آزاد کرا لیے، مگر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اب نصرانیوں کے مقابلے میں ناقابل شکست نہیں رہے۔ اس دوران عیسائی زائرین کی بیت المقدس میں آمد جاری تھی۔ انہوں نے مقدس سرزمین کے آداب کو فراموش کر کے جگہ جگہ ادھم مچانا شروع کر دیا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قافلے بنا کر آتے اور بعض اوقات راستے میں پڑنے والے اسلامی شہروں کی انتظامیہ کو انتہائی تنگ کر کے رکھ دیتے۔ پادریوں نے یروشلم کی زیارت کو دوزخ سے آزادی کا ذریعہ قرار دیا ہوا تھا، اس لیے زائرین قافلوں میں بڑی تعداد شرابیوں، بدکاروں اور غنڈوں کی ہوا کرتی تھی، جو تمام گناہوں سے پاک ہونے کے شوق میں جوک در جوک ادھر کا رخ کرتے، مگر وہ خدا خوفی، پرہیزگاری اور ادب و انکسار سے کوسوں دور رہتے۔ راستے بھر ناچتے گاتے، شراب نوشی کرتے اور باجے بجاتے القدس میں داخل ہوتے۔ جب ان کی خرمستیاں حد سے بڑھ گئیں تو مسلم حکمرانوں نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دیں اور انہیں مجبور کیا کہ وہ خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ ارض مقدس میں آئیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی بھی کی گئی۔ اسی رویے کو عیسائی زائروں نے جبر و تشدد کا نام دے دیا۔ پیٹر راہب جب القدس پہنچا تھا تو ان دنوں بھی زائرین پر کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ پیٹر نے ان پابندیوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور تمنا کی کہ کسی طرح یہ مقدس شہر مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے۔ القدس کے بشپ یعنی سب سے بڑے پادری نے اسے مسلمانوں کے مظالم کے فرضی قصے سنا کر مزید مشتعل کر دیا۔ جب پیٹر نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے جذبے کا اظہار کیا تو بڑے پادری نے جواب دیا، یورپی تاجدار ہی آ کر ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر پیٹر نے شاہان یورپ کو جھنجھوڑنے کی ذمہ داری قبول کی اور بشپ نے اسے یورپی بادشاہوں کے نام خطوط دیے جن میں انہیں شام پر حملے کی دعوت دی گئی۔ پیٹر یہ خطوط لے کر اٹلی کے دارالحکومت روم میں کلیسا کے سربراہ پوپ سے ملا۔ صدیوں سے کلیسا دو حصوں میں تقسیم تھا، ایک مشرقی کلیسا تھا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، دوسرا مغربی کلیسا تھا جس کا مرکز روم تھا۔ دونوں میں صدیوں سے عداوت چلی آ رہی تھی، مگر مسلم دشمنی میں دونوں ایک ہو گئے۔ پیٹر راہب روم کے پوپ اربن ثانی سے ملا جو حد درجے متعصب انسان تھا۔ اس نے القدس کی بازیابی کے خیال کو بڑی دلچسپی سے سنا اور پیٹر کو گلے لگا کر اسے یہ مہم سونپی کہ وہ یورپ کے کونے کونے میں جا کر عوام اور حکام کو شام پر حملے کی دعوت دے۔ بس پھر کیا تھا، پیٹر یورپ کے دورے پر نکل گیا اور اس نے پورے یورپ کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اسے یروشلم میں یسوع کی قبر سے یہ پکار سنائی دی تھی، اٹھ میرے پیروکاروں کے مصائب کا چرچا کر، یہ وقت ہے کہ میرے خدا کی نصرت ہو اور مقدس مقامات آزاد ہوں۔ پیٹر کے ان دعووں اور شعلہ نما تقاریر نے اہل یورپ کو مشرق پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اس طرح ابھارا کہ لگتا تھا کہ ان کے پاس جینے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ خود یورپی حکمران بھی اس مہم میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کچھ مدت پہلے 1086 میں مراکش کے حکمران یوسف بن تاشفین نے اسپین میں نصرانیوں کو عبرتناک شکست دی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے عیسائی موقع کی تلاش میں تھے۔ پھر اس دوران 1091 میں بحیرہ روم میں واقع ایک اسلامی ملک سکلیا یعنی سسلی پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کو ایشیا کے میدانوں میں بھی شکست دینے کی امید ہو چلی تھی۔ ادھر یورپ میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی، ادھر قسطنطنیہ کے بادشاہ الیکسس نے بھی روم سے سابقہ اختلافات فراموش کر کے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی۔ اصل میں قسطنطنیہ کو سلجوقی ترکوں سے خطرہ لاحق تھا۔ سن 1071 میں نامور سلجوقی حکمران الپ ارسلان نے قسطنطنیہ کے قیصر ارمانوس دیو جانس کو ایسی شکست دی تھی کہ قسطنطنیہ کا دم لبوں پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے قسطنطنیہ کے ہر تاجدار کو مسلمانوں کے حملے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ خصوصاً سلجوکیوں کے مرد جری ملک شاہ کی ہیبت سے قسطنطنیہ برسوں تک کانپتا رہا، مگر جن دنوں
پیٹر ڈی ہرمٹ القدس کا سفر کر کے لوٹا، ملک شاہ کی اچانک وفات ہو گئی۔ یہ شوال 485 ہجری نومبر 1092 کا واقعہ ہے۔ ملک شاہ کے رخصت ہوتے ہی شام کی سلجوقی حکومت کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ قیصر قسطنطنیہ الیکسس نے اسے بہترین موقع تصور کرتے ہوئے پوپ اور یورپی حکمرانوں کو خطوط لکھ کر انہیں جلد از جلد شام پر قبضہ کرنے کی ترغیب دی۔ اس نے خطرہ ظاہر کیا کہ اگر یورپ ایشیا کے نصرانیوں کی مدد کو نہ آیا تو ترک قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے ملک کی توشیزاؤں کے حسن و جمال کی تصویر کشی کرتے ہوئے یورپی جنگجوؤں کو امید دلائی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر کے ان حسیناؤں کے نہ صرف دل جیت سکتے ہیں بلکہ انعام میں ان کے جسم کو پا بھی سکتے ہیں۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ اعتراف کرتا ہے کہ قیصر کی ان گھٹیا ترغیبات نے مغرب کے جنگجوؤں کے جذبات کو متحرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یورپی نوابوں اور پادریوں کی اس مہم میں دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جاگیردانہ نظام کی زیادتیوں اور کلیسا کی بے جا سختیوں کی وجہ سے لوگوں میں حکومتوں اور مذہب سے بیزاری پیدا ہو چکی تھی۔ یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی توجہات کا رخ بیرونی معاملات کی طرف پھیر دیں تو اندرونی مسائل فراموش ہو جائیں گے اور ان کی بدعنوانیوں کے خلاف کسی مؤثر احتجاج کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اونچے گھرانوں کے عیسائیوں کی اس مہم جوئی میں دلچسپی کا ایک سبب یہ تھا کہ فارغ اور بے مقصد زندگی گزارنے والے کم ثروت عیسائی شہزادوں کو جاگیروں کے لیے نو آبادیات کی تلاش تھی، جبکہ یورپی تاجر نئی منڈیوں کی جستجو میں تھے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا سلسلہ ان مقاصد کے حصول کا اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ عام لوگ پادریوں کے بھڑکانے کی وجہ سے اس مہم میں شرکت پر آمادہ ہوئے۔ دراصل عیسائیت کے پیدائشی گناہ کے عقیدے نے ہر شخص میں احساس جرم پیدا کر رکھا تھا اور حقیقتاً بھی عیسائی معاشرے میں اخلاقی جرائم کا کوئی حدود و شمار نہ تھا۔ پادریوں نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے اعلان کر دیا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح صلیبی قائدین اپنے اصل سیاسی و مادی مقاصد کو اوجھل رکھ کر جنگوں کو مذہبی لبادہ اڑاتے ہوئے عوام کو مشتعل کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ صلیبی جنگجوؤں کا حوصلہ بڑھانے میں دو اور محرکات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ پہلا مسلمانوں کا بڑھتا ہوا سیاسی انتشار تھا، جس کی ابتدا تیسری صدی عیسوی میں عباسی خلافت کی کمزوری سے اور انتہا شمالی افریقہ کی عبیدی حکومت کے عروج اور ایشیا کے خود مختار سلاطین کی بالادستی پر ہوئی تھی۔ چوتھی صدی ہجری میں عباسی خلافت عملاً بے اختیار ہو چکی تھی اور عالم اسلام درجنوں منتشر حکومتوں کا مجموعہ بن چکا تھا۔ پانچویں صدی ہجری میں جب صلیبی جنگیں چھڑیں تو عالم اسلام تین بڑے سیاسی جزیروں میں بٹا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک حصہ وہ تھا جہاں بغداد کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ اس میں حجاز، ایشیائی کوچک، عراق، ایران، خراسان اور ہندوستان کی درجنوں خود مختار ریاستیں شامل تھیں، جن میں سلجوقیوں کو سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا۔ دوسرا حصہ شمالی افریقہ اور مصر کا تھا، جہاں شیعوں کے ایک خاندان بنو عبید نے الگ خلافت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ خاندان سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کا سخت مخالف تھا۔ تیسرا حصہ مراکش اور اسپین پر مشتمل تھا، جہاں مرابطین کی حکومت تھی۔ یہاں عباسی خلفاء کا خطبہ تو پڑھا جاتا تھا، لیکن عملاً اس علاقے کا باقی عالم اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجموعی طور پر عالم اسلام کے ان تین بڑے حصوں میں کوئی ربط و ضبط بھی نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات سیاسی معاملات میں وہ ایک دوسرے کے حریف نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ انتشار یورپی طاقتوں کی صلیبی جنگوں میں پر امیدی اور دلچسپی کا بڑا اہم سبب تھا۔ ان جنگوں کا دوسرا بڑا محرک مصر کے حکمران خان زادے بنو عبید کا احمقانہ رویہ تھا۔ وہ عباسی خلافت اور سلجوقی سلاطین کے دشمن تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سلجوقی ان سے مصر چھین نہ لیں۔ ملک شاہ کے دور میں جب سلجوقی عملداری شام کی سرحدوں تک پھیل چکی تھی تو بنو عبید کے خدشات مزید بڑھ گئے۔ آخرکار عبیدی حکمران مستنصر بالا نے 462 ہجری سن 1070 میں صلیبیوں کو شام پر حملے کی دعوت دے ڈالی۔
تاکہ اس کے مخالف سلجوقی کمزور پڑ جائیں۔ مستنصر کو یہ بھی امید تھی کہ صلیبی شام پر قابض ہو کر اس کے اور سلجوقیوں کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور مصر سلجوقیوں کی یلغار کے خطرات سے محفوظ بھی ہو جائے گا، جو ملک شاہ کے بھائی تاج الدولہ تتش کی قیادت میں شام میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ملک شاہ نے اسے شام کی مہمات سپرد کر کے وعدہ کیا تھا کہ وہ جتنا بھی علاقہ فتح کرے گا وہ اسی کا شمار ہوگا۔ چنانچہ تتش نے 471 ہجری سن 1068 تک حلب اور دمشق سمیت شام کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگرچہ مصری وزیر اعظم بدر جمالی نے فوج کشی کر کے سلجوکیوں کو شام سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی کامیابی نہ حاصل ہوئی۔ 485 ہجری سن 1092 میں تتش نے حمص بھی فتح کر لیا۔ القدس بھی اسی کے پاس تھا اور اسی کی جانب سے امیر ارتک یہاں کا حاکم تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ پیٹر راہب القدس کی زیارت کر کے واپس جا چکا تھا اور ادھر قدرت نے مسلمانوں کو ایک ابتلاء عظیم میں ڈالنا طے کر دیا تھا۔ رمضان 485 ہجری اکتوبر 1092 میں سلجوکیوں کے عظیم بادشاہ ملک شاہ کا انتقال ہو گیا، جس کے فوراً بعد اس کے اپنے بیٹوں برقیارق، محمود اور محمد میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس سے یورپی فرنگیوں اور مصر کے بنو عبید دونوں کو اپنی اپنی جگہ فلسطین پر قبضے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ 3 سال ہی گزرے تھے کہ بنو عبید کا حکمران مستنصر بھی، جس نے 60 سال تک مصر پر حکومت کی تھی، 487 ہجری سن 1094 میں فوت ہو گیا۔ اس طرح مصر کی حکومت بھی کمزور پڑ کر صلیبیوں سے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے قابل نہ رہی۔ مستنصر، جس نے خود فرنگیوں کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی، یہ نہ سمجھ سکا تھا کہ اس کی اولاد کو بہت جلد اس کی حماقت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جب صلیبی شام کے ساحلوں پر اتریں گے تو مصر کی آزادی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔